مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں شامل رکھتے ہوں گے، اور جیسا کہ رمضان مبارک کے دن گزر رہے ہیں، ہم یہی کوشش میں ہیں، ہم اسی کام کی طرف زیادہ سے زیادہ جستجو میں لگ گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو، ہمارے نیک کاموں کو، ہمارے خلوص کو، ہماری نیت کو قبول و منظور کر لیں۔ طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی ہم لگ گئے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم کوششوں میں جاری ہیں۔ آپ کی اپنی یہ برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن ہے اور برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن ہے، جس میں آپ شامل ہوتے ہیں، کالز کرتے ہیں، دین کے حوالے سے شرعی رہنمائی جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کو ذہن میں رک گئی ہے آ کے، جس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے، تو آپ ہمیں کال کرتے ہیں۔ کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 042111700 ہمارا نمبر ہے، یعنی 042111700 اور 000 جس پہ آپ ڈائل کرتے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں۔ وہ شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی بات ہے، اور اگر آپ کوئی اپنی رائے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، ہمیں انفارم کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہے۔ اور اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی نمبر پہ آپ کال کرتے ہیں، اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ، محبت، ٹوکن آف لو، تعاون، جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ، اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200، جس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں شیئر کر دیتے ہیں۔ ادھر بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی کہ آپ اپنا میسج بھیج دیں ہمیں۔ اس کے علاوہ ہمارے IBN نمبر اور ہمارے اکاؤنٹ نمبرز مینشن کر دیے گئے ہیں ہماری نشریات کے دوران۔ ہمارا بھی جو اسکرول بار نیچے آپ کو فلوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اس میں ہمارے نمبر مینشن ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری نشریات کے دوران بارہا جب ہم بریکس پہ جاتے ہیں یا ہماری نشریات کے بعد بھی ہمارے یہ نمبر، اکاؤنٹ نمبر، IBN نمبر مینشن کیے گئے ہیں۔ آپ ان میں بھی اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور تعاون کی صورت میں جو رقم بھی بھیجنا چاہتے ہیں آپ یہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دیکھے سنے جاتے ہیں، سو جو پاکستان سے باہر ہیں وہ IBN نمبر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور لوکل جو ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں ہمارے دیکھنے سننے والے، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اس کے علاوہ ہماری پیغام ٹی وی کی رمضان مبارک کی برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن ہو یا بلیس نائٹ ٹرانسمیشن ہو، آپ اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے اپنے آفیسز میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروباری مراکز میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ، تو آپ اپنے کسی بھی موبائل فون یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پہ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے۔ پیغام ٹی وی لائیو لکھنے کے بعد آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، اور میرے سامنے جو لنک اوپن ہے یوٹیوب کا، یہاں پہ آپ اپنے میسیجز، اپنے سوالات کے جوابات کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی سرچ انجن یا براؤزر میں جا کے live.pegham.tv لکھیے، اور ہمارے یوٹیوب کے جو پیغام ٹی وی کے چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پیغام کڈز کے حوالے سے پیغام ٹی وی کا چینل ہے، نعت رسول مقبول کے حوالے سے چینل ہے، تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ہے، آج کے سوالات کے حوالے سے، شرعی رہنمائی کے حوالے سے، جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر جاننے کے حوالے سے ہمارے بے شمار ایسے چینلز ہیں جو کہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں یا کوئی الجھن ہے جس کا آپ کو حل چاہیے، اور آپ باقاعدہ سرچ کر سکتے ہیں اس کویسچن کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے، ایون ہماری نشریات کے حوالے سے آپ کو ہماری نشریات بھی اگلے دن اپلوڈ مل جاتی ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز پہ۔ ان کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے تاکہ آپ لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ہماری نشریات برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ صوفی کوکنگ آئل کا، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا، ان کے ساتھ نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ، ان تمام کے اشتراک سے، ان تمام کے تعاون سے ہماری
برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کی کتاب کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے جو ہم اپنی نشریات بھر میں ڈسکس کریں گے وہ ہے غیر مسلموں کے لیے دعوت دین اور کامیابیاں۔ ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حذیفہ الرزام، قومی ایوارڈ یافتہ فاضل قرات سباشتہ ہیں۔ قاری صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ماشاءاللہ، اچھا لگا آپ تشریف لائے جی، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں جی، ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، چیئرمین قاسم فاؤنڈیشن اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ڈاکٹر جی صاحب؟ الحمدللہ بالکل، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ، ہماری کم ملاقات ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی کوالٹی ملاقات ہوتی ہے۔ چلیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتوں والا بنا لے ہمارے لیے۔ آمین آمین آمین۔ لیں جی، اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے لے کے چلیں، قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیض یاب کریں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا۔
اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں جی، ماشاءاللہ۔ لیں جی، آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اور دیکھیے آج کی کتاب جس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس کو بھی ہم فوکس کریں گے، آپ کو دکھائیں گے اچھے طریقے سے، اور پھر آپ کو اس کا ٹائٹل نظر آئے گا۔ ٹائٹل ہے مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں۔ یہ دیکھیے جی، مسئلہ ولایت نکاح کا تحقیقی جائزہ اس میں لیا گیا ہے، اور لڑکیاں اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا کر جب گھروں سے نکل جاتی ہیں اس امید پر کہ انہیں عدالت تحفظ دے گی، اور اس ایک سہولت کی وجہ سے ایسے لمحے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور شریعت نے عورت کے نکاح کے لیے ولی کی شرط عائد کی ہے۔ اس میں کیا راز ہے، اور اس حکم کو پس پشت ڈال کر معاشرہ کس قدر ابتری کا شکار ہے، یہ مختصر سی کتاب موضوع کو نکھار کر سامنے لائی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ٹرانسمیشن سے کچھ دیر پہلے میں اس کے چند ایک پیجز پڑھ رہا تھا، بڑی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں کہ جس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بچے جوان ہو رہے ہوں، بچیاں جوان ہو رہی ہوں، بلوغت کی عمر میں آ جائیں، تو ان چیزوں کو کس طرح سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہینڈل کریں، اور بچوں کو کس طرح سے ذمہ داری کا احساس دلائیں، کیونکہ چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، اور جب اپنا آپ سنبھالنا نہیں آ رہا ہوتا، باڈی میں چینج آ رہے ہوتے ہیں، ہارمونل چینج آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور پھر معاشرے میں آپ کو کس طرح سے کمپیٹ کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، دوسری چیزوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، چند ایک صفحات میں مجھے وہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں۔ یہ کتاب اگر آپ مسلم لائبریری میں شامل کریں گے تو یہ ہمارے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، خاص طور پہ ہماری بچیوں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا نہ صرف بچیوں بلکہ بچوں کے لیے بھی بڑی کارآمد کتاب ہے، ہم والدین کے لیے بھی بڑی کارآمد ہے۔ اگر ہم یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ یہ فزیکلی اویلیبل ہے، دستیاب ہے، وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر کیجئے، آرڈر کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈیلیور بھی ہو جائے گی۔ ان دونوں طریقوں سے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو یہاں ڈسپلے کرتے ہیں جی، بہتر ہے، یا اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں تاکہ نظر آئے۔ یہ دیکھیے، مچ بیٹر۔ لیں جی، آج کی کتاب، اور اس کتاب کے ساتھ ابھی ہم بریک لیں گے یا ہم چل رہے ہیں آگے جی؟ ابھی جی اچھا جی، ٹھیک ہے۔ لیں جی، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو دین اسلام میں شامل نہیں ہیں، ان غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت اور قرآن و حدیث کی اہمیت جو ہے وہ کس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے، یا غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے ہمیں قرآن کریم سے، حدیث سے، ہمیں قرآن و سنت سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں جی، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے جو قرآن و حدیث میں اس کی امپورٹنس اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کا سب سے بڑی اور اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے نبی بھیجے ہیں، اپنے برگزیدہ جو پیغمبر تھے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ پورا جو ایک سلسلہ ہے، وحی کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، پھر انبیاء کا دعوت کے لیے بہت ساری محنتیں اور کوششیں کرنا، جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کی امپورٹنس کو ہی واضح تو کرتی ہیں کہ یہ کتنا اہم کام تھا، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اور خود اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اسی کام کے لیے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کی، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، پتھر بھی کھائے لوگوں سے، آپ کو میدان جنگ میں بھی نکلنا پڑا اسی کاز کے لیے۔ تو یہ سارا جو فینومینا ہے، جو پوری سیرت طیبہ ہے، اس کا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف بلانے والا جو طریقہ ہے یا جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس وقت کی جو ایک سب سے قیمتی جو سواری تھی، تو یعنی سب سے بڑی دولت جو سمجھی جاتی تھی، اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ چیز ہے
کہ کوئی تمہاری وجہ سے راہ ہدایت حاصل کر لے. تو چونکہ جب بندہ کوئی آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی. جب بندہ کسی کو کسی چیز کی طرف گائیڈ کرتا ہے، لے کے آتا ہے، تو جتنا اس کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا کرنے والے کو اور گائیڈ کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو اب اگر کوئی دین اسلام کی طرف گائیڈ کر رہا ہے تو اسلام لانے سے بڑا عمل تو کوئی نہیں ہے نا. سب سے بڑا عمل تو ایمان قبول کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لینا ہے. تو جو بندہ اس کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اور اس کی ایفرٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ تو سب سے بڑی نیکی اس بندے کے حصے میں بھی آ گئی اور اس کی طرف بلانے والا جو ہے اس کے حصے میں بھی وہ نیکی آ گئی. تو بہت ساری ایسی آیات واقعات ہیں جو ہمیں اس کی امپورٹنس یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں یہ کام کتنا ضروری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر گفتگو آگے لے کے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. محترم جناب حافظ ابوبکر صدیق صاحب شیخ پورہ سے کال کر رہے ہیں. حافظ صاحب شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پیغام ہے؟ جی ایک تو میں جو نا وہ بڑا مبارکباد دینا چاہوں گا پروگرام ٹی وی کی انتظامیہ کو کہ بڑے مختلف اور جو نا وہ وقت کی ضرورت جو موضوعات ہیں ان پہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کیجئے حافظ صاحب سے. جی ابوبکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے دعوت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بڑا جو نا وہ زبردست جو نا وہ کام ہے یہ اس موضوع کو کا انتخاب کرنا. دوسرا جو ہے نا وہ جو اس پروگرام میں شریک ہونے والے افراد ہیں، عبدالوارث گل صاحب ہیں، قاسم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ ہیں، یا اجمل بچی صاحب ہیں، تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے اپنے میدان میں بڑے جو نا وہ ایسے انداز سے کام سر انجام دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹا سا جو نا وہ اعلان کرنا چاہوں گا یہ پیغام ٹی وی کے لیے کہ پیغام ٹی وی کی اس تمام کاوشوں کے لیے تو 50,000 روپے جو ہے وہ پیغام ٹی وی کے لیے دینا چاہوں گا. جی ابوبکر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ پیغام ٹی وی کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کو سراہا. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دعا گو بھی رہیں کہ مزید اس طرح کے کام ہوتے رہیں، اور آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ اس خیر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا تعاون جو ہے وہ جاری رکھیں گے. حافظ صاحب بہت شکریہ، پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا تعاون قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکتیں آپ کی جان مال عزت آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیں آپ کو، اور آخرت کے لیے یہ سامان اکٹھا ہوا آپ کا، آخرت کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، اور میں شکریہ ادا کروں گا قاری حذیفہ رضام صاحب کا کہ قاری صاحب آپ تشریف لائے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. ایک وقفہ ہے جی، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کی اپنی ٹرانسمیشن برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن، جس میں ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب محترم عبدالوارث گل صاحب، فاؤنڈر ہیں حقوق الناس سینٹر فار نیو مسلمز. اور نہ صرف یہ ایک سینٹر ہے بلکہ کفالت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں. جو دائرہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں ان کے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کی دیکھتے رہتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ گو تھرو ہونے کے بعد اور جہاں تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہو وہاں تک پہنچاتے بھی ہیں. میں ان کو ویلکم کروں گا اپنی ٹرانسمیشن میں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. کیسا رمضان گزر رہا ہے؟ الحمدللہ سر، یہ تو سیل لگی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیکیوں کی، تو بس ہم ہی اس طرح سے مستفید ہو نہیں پا رہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ نہیں پا رہے جیسے کہ اس کو سمیٹنے کا حق تھا. وگرنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو رحمتوں کے برکتوں کے تمام دروازے جو ہیں وہ کھول دیے ہوئے. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا اور کہا کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ کسی برانڈ پہ لوٹ سیل مل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. ابھی وارڈروب میں ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں یوسف سراج صاحب، ان سے ایک دو چیزوں پہ گپ لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک
اپنی زندگیوں کے جن بھی حصوں پہ آ گئے ہیں، ہماری جو بھی عمر ہو گئی ہے، ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے نا جی، ہم دیکھتے ہیں تو ہم ابھی تک رمضان المبارک کو اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اون نہیں کر پاتے. ہم شاید انتظار میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ 29 یا 30 دن گزریں گے تو میں آزادی سے جھوٹ بول لوں گا، میں آزادی سے جو میرا کام ہے، جو کہ میرا دین کہتا ہے کہ نہیں کرنا، میں وہ کرنے لگ جاؤں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، یہ رنگ ہم پہ پکا چڑھ جائے، ہم اس کوشش میں لگ جائیں کہ جو یہ 30 یا 29 دن ہم گزارتے ہیں یہ ہمارے سارے باقی مہینوں میں بھی ساتھ چلے. اصل میں تو یہ لائف پیٹرن چینج کرنے کے لیے آیا تھا. بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ رمضان ہر سال کیوں آتا ہے؟ جی. تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ رمضان دراصل ہر سال اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک بات بتانے کے لیے آتا ہے اور ایک احساس دلانے کے لیے آتا ہے. بات یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یو آر دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ، یو آر گریٹسٹ امہ آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم ایک ایسی گریٹ قوم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی امت ہو کہ جو اللہ کے ایک حکم کے اوپر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہو. یعنی تم نے حلال پانی چھوڑ دیا، حلال کھانا چھوڑ دیا، منکوہا کے پاس یعنی حلال شدت احساس اس کے پاس آپ نے جا کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں. اللہ کا ایک حکم ہے کہ اس میں آپ نے صبح سے لے کے شام تک نہیں کھانا پینا اور آپ چھوڑ دیتے ہیں. احساس یہ دلانا چاہتا ہے کہ پورا سال اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے. بیوٹیفل. یہ گفتگو سوری ٹوکاٹیو میں معذرت چاہوں گا، میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم شامل کریں گے. ہمارا پیٹرن یہ رہتا ہے اس ٹرانسمیشن کا کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور لائیو کالز بھی ہمیں ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں. سو میں پیش کی معذرت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ میں آپ سے جزاکم اللہ خیرہ. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم جناب محمد زمان اسماعیل صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں. زمان اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب بھی موجود ہیں، عبد الوارث گل صاحب بھی موجود رہے ہیں، آپ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں. فرمائیے کیا کہیں گے. جی سب سے پہلے تو جی ڈاکٹر صاحب کو اور وارث صاحب کو اور پیغام ٹی وی کے سارے ناظرین کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جی میں یہ پیغام ٹی وی کے حوالے سے جی یہ کہنا چاہوں گا کہ جی الحمدللہ میں میری فیملی اور جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ آپ کا چینل بڑے شوق و ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اور آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے جتنی ڈس انفارمیشن آج کل موجود ہے اس دور کے اندر آپ کا چینل جو ہے وہ بہت اوتھینٹک جو دینی اعتبار سے معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ. تو آپ یہ کہہ لیں کہ جی اس کے لیے آپ کی ٹیم اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ کو ہم بہت ساری دعائیں خیر کے اندر بھی یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ شامل ہو سکتے ہیں گفتگو میں پلیز. جی زمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان صاحب آپ نے بڑا اچھا ہمارے لیے کلمات خیر کے کہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس کام کے اندر عملی طور پہ بھی کچھ شرکت فرمائیں اور اپنا کوئی عملی تعاون مالی تعاون بھی پیش کریں تاکہ یہ خیر کے کام جو ہے وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں اور مزید اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. جی 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 ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ جی اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہمبل استطاعت کے مطابق 80,000 روپیز کا جی انشاءاللہ ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں. جی آپ میری طرف سے وہ پلیز نوٹ فرما لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد زمان اسماعیل صاحب 80,000 روپیز 80,000 روپے آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول و منظور فرمائے اور یہ تعاون وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیسے محبت دین سے بڑھ رہی ہے اسی طرح تعاون بھی بڑھتا جائے ہم امید کرتے ہیں. اور آپ کے لیے توشہ آخرت ہو جائے یہ سامان جو آپ اکٹھا کر کے آگے بھیج رہے ہیں. سامان جو ہم اس دنیا میں خرچ کر جاتے ہیں وہ تو ختم ہو گیا یہاں پہ، جو آپ یہ بھیج رہے ہیں یہ آخرت کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. آمین. جزاکم اللہ خیر. عبد الوارث صاحب وہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ نیکیوں کا سیزن ہے اور یہ سیزن ہے کہ جس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہ صرف بلکہ ان 30 دنوں میں اپنی ساری زندگی میں باقی مہینوں میں بھی یہی کرنا چاہیے. ہمارا ٹاپک ہے آج کا جیسے آپ کو پتہ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے دعوت دین اور پھر کامیابیاں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اس کو اوکے ٹھیک ہے. اچھا جو غیر مسلموں تک
اسلام کا پیغام، دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کون سے جدید عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے جیسے آپ اور میں اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور دنیا اتنا بڑا کینوس ہو چکا ہے، اس میں بہت سے رنگ بکھر گئے ہیں، اب تو ہم کسی کو بھی فروٹفل کر سکتے ہیں، یوزیبل کر سکتے ہیں. آپ فرمائیے گا پلیز اس حوالے سے. بارک اللہ فیکم. میرا خیال ہے ذرائع سے قبل ایک بڑا اہم جو نقطہ ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. پلیز. سچی بات ہے کہ اس وقت تو امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اعتبار سے وہ شاید دعوت و تبلیغ کی فرضیت اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے ہی ناآشنا ہو چکی ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ علماء کرام شاہ نظام ہمارے سروں پہ سلامت ہیں، جو واعظ و نصیحت کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے، مدارس و مساجد کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے لیے لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پورے انہماک کے ساتھ ادراک ہونا ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کس حد تک ضروری ہے. اور میرا جو مقصد وجود ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یو آر دا سلیکٹڈ پیپل فار دیٹ پرپز. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، جو توحید ہے، جو قرآن ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت خاتم النبیین ہے، پوری انسانیت اس کی محتاج ہے. اور اس پیغام کو تم نے آگے اگر نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پھر حق ادا نہیں کیا. اب اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک جماعت تو ایسی لازمی ہونی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتی رہے، اس کے دین کی طرف بلاتی رہے، اس کے پیغام کی طرف بلاتی رہے. تو یہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ مشایخ اعظام کی ذمہ داری ہے. اور یہ یعنی علماء کرام میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور ان سے واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم حدیث ہے. اور وہ حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا. اب یہ کسی عالم کے لیے نہیں ہو سکتی، کسی مفسر، کسی محدث کے لیے، کسی شیخ الحدیث کے لیے نہیں ہے کہ چاہے تم ایک ہی آیت کے حامل ہو اس کو آگے پہنچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام الناس سے بات ہو رہی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس گو کہ ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو اس کو آگے پہنچاؤ، ایک ہی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو اس کو آگے پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چھوڑ دو گے جی تو تمہاری دعائیں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور قبول نہیں ہوں گی. یاد رکھنا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کام کی قدر و منزلت کیا ہے. اس کام کی قدر و منزلت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. اور اس کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے مقام پہ فرمایا کہ حل بلغت، میں نے تم تک پہنچا دیا. تمام صحابہ نے کہا کہ نعم اللہ کے رسول بالکل پہنچا دیا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں ہے، اس کا حق ادا کر دیا. صرف تھیورٹیکل آپ نے ہمیں نہیں بتایا، آپ نے تو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، دین حنیف، دین مبین کو پہنچانا کس طرح. اب آپ ان صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے کہ بعض کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدینہ سے ہٹ کے نمازیں پڑھاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز ادا کیا کرتے. نماز کی یہ کیا تھا؟ جی یہ محبت تھی، ایک تعلق تھا. وہ شمع پروانے کے ایسے یعنی شمع رسالت کے پروانے تھے کہ ان سے جدائی گویا کہ ان کے لیے موت تھی. لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو یہاں پر موجود ہیں. تو کوئی ہند کو جاتا ہے، کوئی سندھ کو جاتا ہے، کوئی شام کو، کوئی ایران کو، کوئی فلسطین کو، تو تمام دنیا میں صحابہ کرام پہنچتے ہیں اور دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گفتگو چلے گی جی، ابھی کالز بھی ہمارے ساتھ جوائن ہوتی جا رہی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گوتم جناب حمزہ مقصود صاحب فاروق آباد سے کال کر رہے ہیں. حمزہ مقصود صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. عبد الوارث گل صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر قاسم صاحب موجود ہیں. فرمائیے کیا پیغام لے کے آئیں آپ ہمارے لیے. جی ماشاءاللہ، میں تو پہلے تو اپریشیٹ کروں گا پیغام ٹی وی کی ٹیم کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے.
اور موضوع میں بھی تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جی کہ ٹھیک. جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ. کہ نظر اللہ امرأن من سمع مقالتی وحفظها ووعاها، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو دعوت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، دعوت کے سلسلے میں اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے، کہ وہ میری ایک حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو یقیناً پیغام ٹی وی اس مشن کو لے کے چل رہی ہے، تو یہ بہت بڑی کاوش ہے ماشاءاللہ آپ کی. الحمدللہ. مبارکباد کے مستحق ہیں. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ جی گفتگو کر حمزہ سکتے صاحب ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کا امید ہے آپ بھی دعوت دین کے سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو بھی قبول کرے، آمین. اور ہمارے لیے بھی دعا گو رہیے گا. مزید آپ اس حوالے سے اگر کچھ ہمیں پیغام دینا چاہیں، کچھ اعلان کرنا چاہیں کچھ. اس میں ہم تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے. 50,000 ہماری طرف سے جو ہے نا وہ پیغام ٹی وی کے لیے. ماشاءاللہ. چلے جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. حمزہ مقصود صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس میں کار خیر میں حصہ لیا ہے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہیں گے، یہ آپ کا حصہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کئی گنا کتنا بڑا حصہ ہے یہ. اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے یہ کیا ہے، آنے والے وقت میں مزید بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی توفیق دے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حمزہ مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. ویسے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے، اور اگر کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی بھی ہو تو دیٹس ویری بیوٹیفل. بیوٹیفل. ایک اور کالر ہے جی، ان کو بھی ہم جوائن کرتے ہیں ابھی. السلام علیکم. آئی گیس ڈسکنیکٹ ہوگی لائن، جیسے تھرو ہوگی ہم دوبارہ بات کر لیں گے. جی عبد الوارث گل صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ بھی بتائیے گا کہ کیا ہر جیسا بھی عبد الوارث گل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جیسا حدیث کے حوالے سے فرمایا کہ جس کو ایک آیت بھی آتی ہے، کوئی کچھ بھی جانتا ہے. اس پہ میں اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا. ہمارے لیے بڑی لرننگ ہے اس میں نے پرسنلی بہت سیکھا ایسی چیز سے کہ جب آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں اور کوئی نان مسلم آپ سے سوال کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ آپ کے اپنے لیے کویسچن مارک ہوتا ہے. آپ کو پھر دین کے بارے میں جستجو کر لینی چاہیے. اگر ایک غیر مسلم جستجو کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے تو بلکہ زیادہ ذمہ داری اپنی فیل ہونی چاہیے. سو پلیز فرمائے گا کیا ہر مسلمان جو ہے وہ دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی خاص قابلیت کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں یہ کہنا کہ ہر دے سکتا ہے یہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے حلقے کے اندر، اپنی سکلز کے مطابق، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوا ہے اس کے مطابق. یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کار خیر کے لیے جو ہے وہ کرتا رہے. تو باقی یہ ہے کہ جتنا جتنا کسی کے پاس علم بڑھتا جائے گا، صلاحیتیں زیادہ آتی جائیں گی، اس کی رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا ریوارڈ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے اجر بھی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائیں گے. تو ہر ایک کو ہی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور مزید یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت کو، اپنے علم کو بڑھاتے بھی چلے جائیں. جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں گے کہ یہ کام ہے کرنے کا، جس طرح ہمارے لیے دیگر زندگی کی ضروریات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ سب سے مومن کی بڑی جو خواہش ہے یا ضرورت ہے وہ تو آخرت میں کامیابی ہے نا. اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہے، کسی کو اسلام کی طرف لے کے آئے ہیں، اس کی نیکیاں بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں ساتھ لکھی جا رہی ہیں، اور آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ اجر مل رہا ہے. تو یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں. تو ہر ایک کو ہی یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں سر اگر میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کر دوں تو آپ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری درکار ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کوئی سواری نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دے سکوں. پاس ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کی رہنمائی نہ کروں ایک ایسے شخص کی طرف کہ جس کے پاس سواری ہے اور وہ اس کو دے بھی دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرور، اور اگر تم اس کے ساتھ یہ نیکی کرو گے تو بالکل رہنمائی کرنے والے کو بھی جو ہے وہ تعاون کرنے والے کی طرح ہی اجر ہے. کچھ لوگ ہمارے پاس اسلام جب قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دعوت دیں.
وہ کمپیریٹیو کویشچن کا جواب دے سکیں یا ان سے کویشچن کر سکیں یا کھل کے ان کو دعوت اسلام کا پیغام بتا سکیں, سنا سکیں, سمجھا سکیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نا ہم استاد جی سے ملوا دیتے ہیں, خاور صاحب سے ملوا دیتے ہیں, عبدالوارث صاحب سے ملوا دیتے ہیں. تو وہ جب لے کے آتے ہیں تو ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تھوڑے عرصے بعد تیار ہو جاتے ہیں. اب جتنا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق مجھے ہے نا اسلام قبول کروانے کا, اتنا ہی وہ رہنمائی کرنے والے کو ہے کہ آئیے میں آپ کی ملاقات. اب اس کو یعنی بظاہر وہ اتنا انٹلیکچوئل نہیں ہے, لیکن اس نے چونکہ اس کی رہنمائی کی تو وہ بھی اس میں, تو اس لیے یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. اور ہمارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق. ٹھیک ہے, تو بالکل اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے. عبدالوارث گل صاحب, آپ اور میں یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. وی بین تھرو ود دس. ڈاکٹر صاحب چونکہ ماشاءاللہ ان کا تو ایک اونچا مقام ہے, یہ ماشاءاللہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہے. گزارش یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں جس میں سے ہم گزرتے ہیں, اور پھر بعد میں جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو یہ لرننگ تھی. آئی گیس کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ری جوائن کرتے ہیں, کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب عثمان حفیظ صاحب شیخ پورہ سے کال کر رہے ہیں. عثمان حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا پیغام ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں, عبدالوارث گل صاحب بھی سن رہے ہیں, بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈائریکٹ بات کر لیجیے. جی عثمان صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں کیا حال ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ عثمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ اس کو جوائن کیا ہے, اور جو ہے نا کال کے ذریعے اپنا ان پٹ جو ہے وہ آپ نے ہمیں جو دیا ہے. میں سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی کا شکریہ ایک تو ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح سے تبلیغ کے نظام کے اندر ان کی خدمات کافی زیادہ مل رہی ہیں یہ, ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہر طرح سے شارٹ سٹوریز ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی پوسٹ ہو گئی, ان کے ذریعے ایون کہ احادیث کے ٹیمپلیٹس ہمیں مل جاتے ہیں, تو وہ کافی ہیلپ فل رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر بچوں کے لیے جو انہوں نے کارٹون سیریز اسٹارٹ کی ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی پازیٹیو رسپانس ہے اس کا بھی. تو میں بس اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے 50,000 روپیز پیغام ٹی وی کو. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی عثمان صاحب, آپ نے جو ہے اس خیر کے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے جو ہے کچھ کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے, اور مزید بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا, اور آپ انشاءاللہ اس تعاون کو بڑھاتے جائیں گے اور جاری بھی رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. عثمان حفیظ صاحب بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ. ڈاکٹر صاحب بھی دعائیں دے رہے ہیں, اور ایسی ہی دعائیں عبدالوارث گل صاحب کی طرف سے بھی یقیناً ہیں, اور ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں ثمرات اپنی زندگیوں میں جان مال میں ملیں گے, آپ کے رزق میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور یہی وہ خاصہ ہے دین سے جڑے لوگوں کا کہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم جناب عبداللہ احمد صاحب. جی کراچی سے کال کرنے کا شکریہ عبداللہ احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب عبدالوارث گل صاحب دونوں سن رہے ہیں آپ کو, بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کیری آن کیجیے, بات کیجیے. جی عبداللہ صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں, خیریت ہیں آپ؟ جی بالکل, میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے کہ آپ نے کراچی سے ہمیں یاد کیا ہے, اور بیٹھ کے تو وہ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کیا کریں, چونکہ کراچی میں ایک بہت بڑی پاپولیشن رہتی ہے پاکستان کی, تو اپنے جو قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا انسپائر کیا کریں کہ وہ ترغیب دلائیں کہ وہ بھی پیغام ٹی وی کو دیکھیں. خاص طور پہ بچوں کے لیے جو پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں, خواتین کے بہت اچھے پروگرامز ہیں, تو وہ آپ کوشش کیا کریں کہ سب کو اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. کراچی میں بہت زیادہ لوگوں کا آواز ہے, تو یہاں پہ بچوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, تو میں بڑے شوق سے پیغام ٹی وی کا یہ شو آپ کا دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے. تو میں اس میں کنٹریبیوشن بھی کچھ کرنا چاہوں گا 1 لاکھ کی میری طرف سے. اللہ تعالیٰ قبول کرے, آپ لوگ اس کو قبول کریں. جی
تو کتنا کنٹریبیوٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں عبداللہ صاحب؟ میں 1 لاکھ چلیں جی، اللہ تعالیٰ بہت قبول کرے جی آپ کی اس کاوش کو، اور آپ کی جان و مال کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں فرمائے، اور آپ کو مزید جو ہے وہ اس تعاون کو جاری رکھنے اور زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جناب عبداللہ احمد صاحب کراچی سے کال کی، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہب ہے کراچی، اور کراچی ہماری اکانومی کی ایک بیک بون ہے، بڑی بیس کرتی ہے کراچی۔ اور دیکھیں نا، آپ جیسے کراچی سے فون کر رہے ہیں تو آپ بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو معاشی تعاون ہے یہ، اور روحانی تعاون اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے، اور یہ خلوص آپ کا قبول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ثمرات آپ کو اپنی زندگیوں میں ملیں گے، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ملیں گے۔ سو بہت شکریہ، پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ آئی گیس کالر ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ سے عبدالوارث گل صاحب اور ڈاکٹر صاحب ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کہ جب ہم ایک دینی ایک مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم نے فار گرانٹڈ لے لیا کہ یہ تو مجھے مل گیا ہے، مجھے اس کی جستجو نہیں کرنی پڑی۔ جن کو جستجو کرنی پڑتی ہے ان کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرا ایک کلیگ تھا، اور میں ایک اور ڈپارٹمنٹ کا مینیجر تھا، وہ ایک ریسٹورینٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا جو تھا جہاں پہ ہم ورک اسٹیشن تھا وہاں کا مینیجر تھا۔ مجھے اس کا نام یاد ہے آج تک، اس کا نام تھا مائیکل گیلیگر۔ ہی واز اے کیتھولک، اور وہ اپنے کیتھولک مذہب کو بڑا سمجھتا تھا، اور وہ اکثر ہی واز اے گے، لیکن اس کو نالج تھا۔ ایک دن وہ مجھے قرآن کریم کے ترجمے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ جو تم لوگ آیت الکرسی کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ پڑھتے ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے، اور آئی واز لائک کہ بالکل ہو جاتی ہے، میں ڈیلی پڑھتا ہوں، میں ڈیلی اپنی گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے پڑھ کے نکلتا ہوں۔ کہتے مجھے اس کا ترجمہ تو بتاؤ، اینڈ آئی واز بلینک۔ میں تو صرف اس کو پڑھ لیتا ہوں، میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، میرے لیے حصار کیا ہے، اور میرے لیے اس میں نیکیاں، خیر، سہولت، محفوظ ہونے کے لیے کیا ہے، میں تو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، سبحان اللہ۔ اور میں نے سوچا کہ نوید نظامی، یہ تیری زندگی میں نا ایک ایسا کویسچن ہے کہ اس نے تیرے منہ پہ ایسا تماچا مارا ہے کہ تو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں جانتا کہ تیرا دین تجھے کہتا کیا ہے۔ سفر شروع ہو گیا، لیکن تب ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی۔ آئی واز ریئلی چینج، ویئرنگ اسٹارڈ، اور یہ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ زندگی اس طرح گزر رہی تھی۔ کچھ دن بعد پول پارٹی تھی جی۔ میں اس لیے بات کو تھوڑا اوپن کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم جب اس میں سے گزرتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے، ویسے سن کے سمجھ نہیں آتی۔ اور سب گورے تھے وہاں پہ، اور چند ایک مسلمان تھے، اور جب عشاء کا ٹائم ہوا اور پارٹی جس طرح ہوتی ہے وہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ ایک ولا میں تھی جہاں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ڈاگز اینڈ فلاور پیپل آر ناٹ الاؤڈ ان دس کمپاؤنڈ۔ تو میرے لیے وہ بھی ایک بہت دھچکا تھا کہ یار ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور میں نے اس کے کمپاؤنڈ میں، اس کے اپارٹمنٹ میں جب عشاء کی نماز ہوئی، میں نے ادا کی، تو پھر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس قرآن کریم انگلش ٹرانسلیشن میں موجود ہے، مجھے نہیں پتا تمہیں پتہ ہے نہیں پتا کتنا جانتے ہو، میں تمہارے قرآن کریم کو شاید تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ جو مسلم بھی نہیں ہے، اور انسانیت کے شاید وہ بہت ایک ایسے درجے پہ تھا کہ جس کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے پاس بٹھانا، وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، تو میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ میں ایک مسلم گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، اور مجھے 5 وقت کی نماز کا بس پتہ ہے، اور چند ایک جو فرائض ہیں ان کا پتہ ہے۔ میں تو اپنے دین کو جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہے۔ فار گرانٹیڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا کا کوئی ایک ایسا علم آپ بتا دیجئے کہ جس کو سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہو۔ کوئی ڈگری نہیں ہے ایسی دنیا میں، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے، یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جو پڑھے بغیر، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو 5 حقوق ہمیں بتائے جاتے ہیں، پہلا حقوق تو یہ ہے کہ بلا چون چراں اس کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، کوئی نقطہ کا شائبہ بھی نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں نقطہ تبدیل ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ تھا کہ اس کو ہم صحیح انداز سے پڑھنا سیکھتے۔ تیسرا اس کا حق یہ تھا کہ اس کو سمجھتے۔ چوتھا حق یہ تھا کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے، اور 5واں حق یہ تھا کہ پوری دنیا جو اس وقت ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کو پہچاننے سے ناآشنا ہے۔ ان کو بتایا جاتا کہ تم جو ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں ڈائیو کر کے اور نشہ کر کے اور مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر کے سکون تلاش کر رہے ہو، ایکچولی سکون ان دا قرآن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اچھا، وہ اس میں ایک اور پیغام ان چیز تک بھی نا، پہنچاتے وہ تو یہ 5 حقوق تھے معذرت، تو یہ 5 حقوق تھے جو اللہ ہمیں معاف اللہ فرمائے. تعالیٰ نے اس کے لیے پھر ہمیں بہت ساری اس کے لیے انتظامات بھی کیے ہیں. یعنی بہت سارے مذاہب دنیا کے ایسے ہیں، جیسے ہندو جو ہے نا، وہ اگر اپنی ویدا کو سمجھنا چاہے نا تو اس کی لینگویج اتنی آرکائک ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا، کیونکہ وہ والی لینگویج اب ہے ہی نہیں، وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے گا. ایون ہبریو، وہ والی جو ہبریو آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ببلیکل ہبریو ہے اور یہ جو ہے وہ ماڈرن ہبریو ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے ایسا انتظام کیا کہ اس کی جو لینگویج تھی نا، اس میں اس طرح بڑا چینج نہیں آیا جس طرح دنیا کی زبانوں میں. ہم آج بھی دور جاہلیت کی شاعری بڑی آرام سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ 200 سال پرانی انگلش سمجھنا چاہیں تو آپ کے لیے اچھی خاصی مشکل ہو. ایون آپ اردو 100 سال پرانی غالب ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہی بات تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. شستہ اردو کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا ہمارے لیے کہ وہ لینگویج اس کی محفوظ کرتی ہے، اس کا پورا کانٹیکسٹ محفوظ ہے، تو ہمیں تو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور آسانی ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کے لیے کوشش کر لیں اور اس میں اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم اس کے لیے اسپینڈ کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب، یہ زبان سیکھنے کے علاوہ بھی یعنی ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، اہل لغت نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کریں. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. میں معذرت چاہوں گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ ری جوائن کریں گے، سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ملتا ہے ایک بریک کے بعد. ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ غیر مسلموں کے لیے دعوت دین اور کامیابیاں، ان میں ہم کس طرح سے اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن گفتگو کو آگے لے کے جانے سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کریں گے. محترم جناب پروفیسر کاشف شہزاد صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کال کی. اور ڈاکٹر محمد قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالوارث گل صاحب موجود ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں. جی قاسم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب. آپ کا رمضان ٹھیک، آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ. چلیں کاشف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم آپ کے شہر میں آئے تھے تو چلیں آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. تو کیا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے؟ کوئی سجیشن، کوئی آپ ٹپ دینا چاہیں ہمیں کچھ؟ پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ اچھا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو بچوں کے لیے سٹارٹ کیا نا اس وقت پیغام ٹی وی نے، اینیمیٹڈ کارٹونز اور بچوں کے لیے سیریز، وہ بہت بہترین جا رہی ہے. اس پہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی کاشف صاحب، یہ ہمیں نا ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین کی طرف سے یہ فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ بہت ضرورت کا تو پروجیکٹ ہے جس کی بہت ارجنٹ نیڈ تھی، اور لیکن شاید میرا خیال یہ ہے کہ یہ پیغام ٹی وی کا سب سے مہنگا پروجیکٹ بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے نا اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، کوئی عملی کنٹریبیوشن بھی دینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ پھر مزید بہتر کامیابی کے ساتھ چلے. بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی ان میں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے تاکہ یہ دینی معاملات جو ہیں ان کو ہم آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے. تعاون کے حوالے سے سر سے پوچھ لیں کیا تعاون کے حوالے سے میں 70,000 جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ کاشف صاحب. جی انشاءاللہ آپ کی یہ کاوش جو ہے وہ اس پروگرام کو، اس پورے ٹی وی چینل کو انشاءاللہ مزید بہتر بنانے میں معاون ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش اور کاوش کو قبول کرے، اور آپ کے گھر کے اندر، مال و جان کے اندر خیر برکت نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے کاشف شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کاشف شہزاد صاحب کہ ہم جو پیغام ٹی وی میں پیغام کڈز کے حوالے سے کام کریں، اب تو بلکہ ہم نے اس کا ایک چینل بھی باقاعدہ یوٹیوب اناگریٹ کر دیا ہے. یہ ایک ایکسپینسو پروجیکٹ ہے، اور آپ کا یہ بالکل کہنا ٹھیک ہے کہ مستقبل کے جو بچے ہمارے آج جو بچے ہیں مستقبل کو سنوارنے والے ہوں گے، دین کو آگے لے کے چلنے والے ہوں گے، ان کی تربیت میں ہماری ذمہ داری بہت شامل ہے. پیغام ٹی وی جہاں پہ خواتین، بچوں، بڑوں، بوڑھوں کے لیے بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، پروگرامز کر رہا ہے، بچوں کے لیے ہم نے باقاعدہ
یہ پیغام کڈس چینل اس لیے شروع کیا ہے اور 3D اینیمیشن اسی لیے شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف بچوں کو سمجھا سکیں، ہم خود بھی سمجھ سکیں. ہم بہت سارے ایسے کارٹونز اور اینیمیشنز ان کو تھما دیتے ہیں موبائل میں کہ جو کہ ہمارے کلچر، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اور غلط چیزیں بچے سیکھ لیتے ہیں. یہ ذمہ داری ہم سر انجام دے رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محبتوں سے، کوششوں سے وہ جاری رہے گا، کیونکہ ایکسپینسو پروجیکٹ ہے اور جلد انشاءاللہ اس کی ایک نئی ایپیسوڈ بھی آنے والی ہے. آپ جیسے مخیر حضرات اس میں شامل ہوں گے تو یہ سلسلہ چل نکلے گا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ابھی آپ نے تعاون کیا، آگے بھی جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو باعث برکت و رحمت کرے جو نیکی آپ نے کی ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم جناب عمر فاروق صاحب شیخو پورہ سے کال کریں. عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ڈاکٹر محمد قاسم صاحب بھی سن رہے ہیں، عبد الوارث گل صاحب بھی سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈائریکٹ بات کر لیجیے. جی عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام پیغام ٹی وی کی ٹیم کا، جو اتنے اوتھینٹک وے میں آج کے فتنے کے دور میں جو ہے اوتھینٹک قرآن و حدیث سے مسائل جو ہے وہ ہمارے تک پہنچانے میں ہمارے جو مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں دونوں مہمانوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے یہ اسلام کا پیغام اور دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اور اسی سلسلے میں ایک میں چھوٹا سا ہدیہ اپنی طرف سے 50,000 کا جو ہے وہ ماشاءاللہ. عمر صاحب بہت شکریہ، آپ اس کو کنٹریبیوٹ کیا آپ نے. ہم آپ سے ایک یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ چونکہ وہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں تو آپ اس طرح بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سکل کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو ایپیسوڈز ہوتی ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں بچوں کے یا بڑوں کے یا خواتین کے، ان کو تھوڑا سا آپ مارکیٹنگ کر دیا کریں اور دوست احباب کو ترغیب دلا کے تو کوئی اس کو پروموٹ کرنے میں بھی آپ پیغام ٹی وی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس پیغام کو آگے بڑھانے میں آپ کا کنٹریبیوشن ہم اس کے بھی جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی پیغام ٹی وی کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک اسٹارٹ کیا تھا، جس میں یہی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو دین کا پیغام ہے ہم زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور کاوش کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب شیخو پورہ سے کال کی اور پیغام ٹی وی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کر لیں، آپ کے دیے کو قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عبد الوارث گل صاحب اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی ہماری بریک کے دوران بھی گفتگو نہیں رک رہی تھی، کیونکہ جب ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور دین نے جو ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کے حوالے سے ایک پورشن میری لائف کا اور بھی ہے جو شاید آج میں پہلی دفعہ اپنی کسی ٹرانسمیشن میں یا اپنے پروفیشنل 20 سالہ کیریئر میں پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں. یہ سفر جب شروع ہوا نا وارث بھائی، تو ڈاکٹر صاحب کہ آپ بھی شامل رہیے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دیا جلا دیا. اس دیے کی آنچ آہستہ آہستہ لو بڑی ہونی شروع ہو گئی. اسی ایرا میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا قرآن کریم کو پڑھنے کا، ترجمہ پڑھنے کا، سیکھنے کا، اللہ کے گھر جانے کا، نبی کے گھر جانے کا، تو پھر ہم 3 لوگ تھے. ایک گجرات کے ساتھ تھے صابر، اللہ ان کو نام کی طرح وہ تھے بھی صابر، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ایک عبد القیوم وہ ہمارے لاہور کے ساتھی تھے. ہم دیار غیر میں تھے اور جب ہم نے دین کو پڑھنا شروع کیا تو کچھ غیر مذہب کے لوگ، جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ آ کے بیٹھنا شروع ہوئے. ایک شخص نے بڑی اس میں انوالومنٹ کا اظہار کیا اور وہ ہم سے کچھ دن آ کے قرآن کے حوالے سے آیات کے، وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، ایک آیت بھی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ پہنچائیں. وہ جستجو لگ گئی جی. پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کے باقی جو نیشنلٹی والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ شاید کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارا بندہ چھین لیں گے. اس کی ایسی برین واشنگ کی، ہی جسٹ گاٹ اے بگ بچر نائف اور وہ میرا مرڈر کرنے کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. میرے اپارٹمنٹ میں، اور آئی واز اباؤٹ ٹو لیو مائی ڈور، لیکن میرے دوستوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو باہر جانا چاہیے. سم ہاؤ مے بی آفٹر 20 to 25 منٹس میں اس کے اپارٹمنٹ میں خود چلا گیا اور وہ ہائپر تھا، نارمل نہیں تھا بالکل. ہم آمنے سامنے بیٹھے تو میں نے چند ایک جو چیزیں دین نے مجھے کہی تھی وہ سامنے رکھی. میں نے کہا آ گیا ہوں تمہارے سامنے، آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. تو ہم تو دین کے حوالے سے بات کریں، نہ میں تمہیں پرسنلی کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں نہ تم مجھے پہنچا رہے ہو. بات جب تھوڑی آگے چلی I got goosebumps. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، وہ دین اسلام میں داخل ہوا ماشاءاللہ، اور اس کا نام عبد العزیز رکھا گیا ماشاءاللہ، اور وہ ماشاءاللہ پھر اس پہ پریکٹس اس نے شروع کی. ماشاءاللہ. ہم جتنے عرصے وہاں پہ رہے
हमारा बड़ा अच्छा रहा, कभी बल्कि उसने मुझसे बड़ी माजरत की, फिर जितना अरसे भी रहा डेल, लेकिन कहने का मतलब ये कि वो जो जिम्मेदारी वाली बात थी, अगर आपको एक आयत भी पता है तो आप पहुंचाइए। निजामी साहब, आपके उस सवाल का जवाब भी है जो आपने अभी किया था कि क्या ये हर एक को करना चाहिए या सिर्फ उलमा को करना चाहिए जी। तो जब आपने किया प्रैक्टिकली तो उसका देखें आपके सामने उसका एक अच्छा रिजल्ट भी आया। तो हर बंदा ही अगर इस तरह करेगा तो इंशाल्लाह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। इसमें जो है ना वो चूँकि ये सिर्फ आपकी दावत दीन की वर्बली नहीं थी, इसमें आपका सब्र भी शामिल है, आपका पैशन भी शामिल है, आपका बड़ापन भी शामिल है, आपका दरगुजर भी शामिल है। होना तो ये चाहिए था कि आप पुलिस स्टेशन जाते जी, लेकिन आप उसके कमरे में चले गए। चूँकि आज हमारा टॉपिक दावत इस्लाम है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों को हुक्म दिया कि कलमा पढ़ो। उन्होंने कलमा पढ़ा, चंद लोग इस्लाम कबूल किया, हुज्जत तमाम करनी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, लोगों ने देखा, लेकिन चंद लोग इस्लाम में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह मेराज का सफ़र किया, इस मोजज़े के पेश नज़र चंद लोगों ने कितने लोगों को खाना और पानी पिला दिया, आपकी उंगलियों से जो है वो पानी जारी हुआ, एक दूध का प्याला कितने लोगों को जो है वो काफ़ी हो गया। यहाँ तक के मैदान जिहाद में फरिश्तों को उतरते हुए देखा, लेकिन चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक मौका ऐसा है जिसको हम मक्का फ़तह का जो मुकाम है, उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह जब होता है तो आप दाखिल होते हैं, आपका जो इमामा मुबारक है सर पे वो कोहान के साथ लग रहा है, पीछे एक ग़ुलाम बच्चा बैठा हुआ है, और ऐलान क्या होता है कि आज कीमे और बोटी का दिन है, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो कीमे बोटी का दिन है। तो फरमाया कि आज कीमे बोटी का दिन है, अल यौम यौमुर रहमा, आज तो दरगुजर रहमत करने का, आज मुआफ़ किया जाएगा, आज दरगुजर किया जाएगा। आज अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाएगा अपना घर का दरवाज़ा बंद कर ले, जो हरम में शामिल, फरमाया सब को जो है वो आज मुआफ़ी आम है। 7,000 लोग इस खूबसूरत अमल से दरगुजर, मुआफ़ी, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत के सबब से 7,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद थी जिन्होंने एक वक्त में इतनी ज़्यादा तादाद में। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आज हम मुसलमानों को दरगुजर, एहसार, कुर्बानी और जज्बा मोहब्बत जो है, ये भी दावत तबलीग में बड़ी मुआवन चीज़ है। यानी सिर्फ बात कर देना जो है ना वो काफ़ी नहीं होता, हमें जो है वो उनके साथ अपना बर्ताव भी इस तरह जब रखेंगे जी, उनको एहसास, और ख़ास तौर पे ना इसमें एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि आप में अगले बंदे को एक तड़प नज़र आए कि यार ये मेरा खैर खा है, इसको मेरी फ़िक्र है, ये इसलिए मुझे ये करना चाह रहा है, मुझे ये बात पहुंचाना चाह रहा है, मेरे तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा है, तो फिर उसको बात समझने में ज़्यादा आसानी होती है कि ये मेरे साथ कोई मुकाबलेबाजी की वजह से नहीं अपनी कोई बात मनवाना नहीं चाह रहा, कोई अपर हैंड नहीं होना चाह रहा, इसको ना मेरी आखिरत की फ़िक्र है, जिसको कुरान बार बार कहते हैं ना, भला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना गम ना करें इतना, यानी आप गमगीन हो जाया करते थे कि यार ये मैं इनको दीन की दावत दे रहा हूँ, ये इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, लअल्लका बाख़िउन नफ्स, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी लगता है कि आप तो अपने आप को इनके गम में जो है वो अपनी जान को हलाकत में डाल लेंगे। तो ये जो जज्बा मुसलमानों में जब आ जाएगा ना किसी गैर मुस्लिमों के कि हमने हर बंदे को उससे बचाना है, जहन्नुम से बचाना है। वो जो वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे के घर चले गए ना, जो आपकी खिदमत करता था, यहूदी बच्चा था, तो आप चले गए उसके पास और उसको बिस्तरे मर्ग पे आप उसको कहते तुम ना इस कलमा पढ़ लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा, खैर किस्सा मुख्तर, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होकर निकले, खुश होकर फरमा रहे थे अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी वजह से एक और जान को जहन्नुम से बचा लिया। तो ये जो जज्बा है ना, ये जब दावत देने वालों में आ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह रहमान उसके असरात जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खालिद बिन वलीद कहते हैं कि रसूलुल्लाह मेरे पास 100 मरतबा से ज़ायद बार आए और हर बार मैं रसूलुल्लाह को एक ऐसा जुमला कहता था कि मुझे यकीन हो जाता था कि अब नहीं आएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह फिर भी आए। आप अलैहिस्सलाम ने एक जनाजा देखा और खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल ये एक यहूदी का है, कहा कि एक यहूदी मेरे हाथ से निकल गया। ये यानी आप तड़प देखिए, ये जज्बा देखिए। अबू जहल या अबू लहब का बारे में आता है, दोनों में से कोई एक थे। दरवाज़ा खटखटाया जाता है उनका और वो अपनी बीवी से कह के जाता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि इस अंधेरी रात में जक्कड़ चल रहा है,
طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو بھی میرے دروازے پہ ضرورت مند ہے نا، میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا. دروازہ کھولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ کہیے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کامیابی اور کامرانیاں مقدر کر دیں گے، لیکن اپنی بات سے مکر گئے. یہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ دا امپورٹنس آف دعوت اسلام کی امپورٹنس کتنی ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، یعنی یہ اگر لوگ ناکام اس دنیا سے چلے گی، یعنی اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی شدت ہے اس آیت میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ اس بات پہ ایمان صرف اس سبب سے. ہدایت تو آپ کے اختیار میں ہے نہیں، یہ تو اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت میسر آئے گی. آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور آپ پہنچا رہے ہیں. اس میں مزید بات کریں گے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب محمد رفیق صاحب آزاد کشمیر سے کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محمد رفیق صاحب کال کرنے کے لیے. فرمائیے، ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو، عبد الوارث گل صاحب بھی سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ شامل ہو سکتے ہیں گفتگو میں. جی رفیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ. رفیق بھائی بہت خوشی ہوئی آپ کا نام سکرین پہ دیکھ کے، آپ نے ہمیں یاد کیا، اور اس خیر کے کام کے وقت آپ نے ہمیں یاد کیا. جی 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 آپ کے پروگرام ماشاءاللہ کافی دیکھتے رہتے ہیں، بہت ساری اس سے جو ہے نا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، دین کے معاملے میں بہت خوشی ہوتی ہے. تو آج کا پروگرام بھی میں نے کہا چلے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لائیو رابطہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ جی. یہ تو یعنی اس علاقے سے حصہ آ رہا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں بستا ہے علاقہ، اور ہمیں کشمیری کمیونٹی بہت پیاری کمیونٹی ہے، اور جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. تو بہت ہمیں خوشی ہے آپ کے شامل ہونے کی بھی اور تعاون کی بھی انشاءاللہ. بالکل بالکل. ہمارا علاقہ بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے. جی جی مشکلات رہتی ہے ہمیں، جب ٹینشن ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو زیادہ مشکلات ہوتی ہے پھر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بس چلا رہا ہے وہ نظام. تو میں اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 50,000 کا پیغام ٹی وی کے لیے ماشاءاللہ ڈونیشن کا اعلان. بہت شکریہ، بہت شکریہ رفیق بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے اور آپ کو مزید اس سلسلے کو جاری رکھنے اور بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا میرا یہ اعتکاف کے حوالے سے. محمد رفیق صاحب جی جی بولیے. ایک تو یہ کہ جو خواتین جو ہمارے علاقوں میں مساجد میں اس طرح کا انتظامات نہیں ہوتے کہ خواتین کو مسجد میں اعتکاف کے لیے جو ہے وہ بھیجا جا سکے. یہاں جو شہروں کی طرف تو رواج بھی ہے اور انتظامات بھی ہوتے ہیں مساجد میں. جو ایک دیہاتی علاقے ان میں مساجد میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے ہیں سیپریٹ کہ خواتین کو بھی اعتکاف کے لیے مسجد کی طرف ٹرانسفر کیا جائے. تو چونکہ پھر گھروں میں ہی ہوتا ہے اعتکاف، تو اس کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے گھروں میں اعتکاف کے دوران، چونکہ ایک کمرے میں ہی ہوتی ہے وہ. تو اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ سے. رفیق صاحب جو اعتکاف ہے وہ تو بیسیکلی مسجد میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے کوئی خاتون ہو. باقی یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسجد میں خواتین کے لیے اعتکاف کرنا مشکل ہے، ایسے انتظامات نہیں ہیں، تو چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے وہ نہیں بھی کریں گی تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. البتہ یہ کہ وہ پھر ویسے گھر میں جو ہے وہ نوافل ادا کر لیں، لیکن اس کو اعتکاف کا نام دینا شاید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف تو قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ تو مساجد میں ہی ہوتا ہے. تو باقی وہ دیگر عبادات اپنے گھر میں کرتی رہا کریں، نوافل پڑھیں، اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں علاقے کے لوگ کہ کوئی ایسی مسجد کسی ایک آدھ میں ایسا انتظام باہر کر لیا جائے جہاں پہ اس ضرورت کو بھی پورا کیا جائے. لیکن اگر نہیں پوری ہو پا رہی تو چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے تو اس کو وقتی طور پہ وہ مؤخر بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ محمد رفیق صاحب، آپ نے کال کیا اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سلمان مغل صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے. آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں اور عبد الوارث گل صاحب بھی سن رہے ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر لیجیے. جی سلمان صاحب کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ سر، آپ کے قریب سے ٹھیک ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت خوشی ہوئی آپ کا نام سکرین پہ دیکھ کے، آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ان لوگوں میں سے جن کو دین کے ساتھ رغبت ہے. تو سلمان صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اس کار خیر میں کوئی اپنا کنٹریبیوشن بھی دیں تاکہ یہ جو سلسلے ہیں دعوت کے، دین کے، ان کو مزید اچھا بنایا جا سکے اور ان کو جاری رکھا جا سکے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہر بندے کا کردار ہوتا ہے نا. کچھ علماء ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں. کچھ ایک پورا ٹیکنیکل سٹاف ہے. ابھی بھی ہمارے سامنے ماشاءاللہ 5-7 لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. کچھ بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ تو جو 7-8 سامنے کھڑے ہیں، 30-40 پیچھے بھی ہیں ہمارے. دیکھیں نا 30-40 پیچھے بھی ایک ٹیم ہے جو اس کو پورے کو مینج کر رہی ہے. تو یہ تو مل جل کے سارے لوگ اس کے لیے ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام اور یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ میری تو تمام پیغام ٹی وی کی جو ٹیم ہے اس کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کے ساتھ برکتیں عطا کرے. اور باقی مہمان گرامی میں بہت زیادہ رمضان میں ٹرانسمیشن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم کوئی دیہات میں ٹائم گزارے یا موبائل میں دیکھ کے ٹائم گزارے، اس سے ہم کوئی 3 سیکھ لیں جن میں ٹی وی تک ہمارے تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. سلمان مغل صاحب کیا تعاون کر رہے ہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ، کیا محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں 50,000 جو ہے 50,000 روپیز، 50,000 روپیہ. ماشاءاللہ. جی سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہے وہ دعاؤں کی صورت میں بھی، مشوروں کی صورت میں بھی، اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ خیر کے کلمات بھی کہے اور اپنا جو ہے وہ مالی تعاون بھی پیش کیا. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ، جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں. سلمان مغل صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. ایک کالر اور ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محترم جناب سکندر زمان صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہتے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ڈاکٹر محمد قاسم صاحب موجود ہیں اور عبد الوارث گل صاحب بھی موجود ہیں. سکندر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. قاسم صاحب میرا ایک کویشچن تھا. جی فرمائیے. قاسم صاحب یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ جو کرسچن ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. تالیف قلب جو ہے وہ باقاعدہ ایک زکوٰۃ کا حصہ ہے. وہ لوگ جن کو آپ اسلام کے قریب لانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے گی، ان کی کچھ ہیلپ کی جائے گی تو ایک اچھا امپریشن مسلمانوں کا اور اسلام کا ان پہ ہوگا اور وہ اسلام کے قریب آئیں گے، تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صحیح. اور اسی طرح وہ ادارے جیسے عبد الوارث بھائی جو ہیں، انہوں نے ایک پراپر ادارہ بنایا ہوا ہے جو غیر مسلموں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور غیر مسلموں کی پھر کفالت بھی کرتے ہیں. تو ایسے اداروں کو بھی آپ زکوٰۃ اپنی جمع کروا سکتے ہیں. جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی کفالت بھی کرتے ہیں، ان کے جو سارے اخراجات ہوتے ہیں، اس کی لیگل جو پروسیس ہے اس کو بھی کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک غیر مسلموں کے ساتھ ہی تعاون کی ایک شکل بن جاتی ہے. یعنی یہ کیا کہ آپ ان کی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. تو ایک ہے کہ ان کی آخرت کو بہتر بنانے والے جو ادارے ہیں یا لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. اور باقی پیغام ٹی وی جو اس طرح کے پروگرام کر رہا ہے یا دعوت کا کام کر رہا ہے تو آپ وہاں پہ بھی جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. میں نا 50,000 روپیہ آپ کی طرف سے نا پروگرام میں نا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. پیغام ٹی وی کو ڈونیٹ کریں. ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ڈونیشن کو قبول کرے اور آپ کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے، خیر و برکت سے نوازے. آمین. بہت شکریہ سکندر زمان صاحب اسلام آباد سے کال کیا. آپ ان کا جذبہ دیکھیے جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا 50,000 قبول و منظور فرمائے. نہ صرف یہ کہ وہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، خیر کے کام میں جڑیں گے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی ایسی جگہ بھی دوں جو کہ دین میں شامل ہو سکیں لوگ. جی لوگوں کو اسلام کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے جی. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹرانسمیشن میں معزز مہمان موجود ہیں. کچھ آپ کے جو یوٹیوب کے لائیو کمنٹس ہمیں یہاں پہ ریسیو ہو رہے ہیں وہ بھی شامل کرتا ہوں. الیاس ملک ہیں، پیغام ایمان آئی ڈی ہے، ثنا طارق ہیں، اور اس کے علاوہ مس سعدیہ ہیں، نصرت ہیں. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ آپ کے حوالے سے میسیج آیا کہ جی عبد الوارث گیل صاحب ہمارے لیے خاص موٹیویشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی.
اور ڈاکٹر صاحب برکت کرے آپ کے کاموں کے اندر اور آپ کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کی، نو مسلموں کی جو ہے وہ کفالت کرنے کی، ہمیں بھی آپ کا معاون بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ دعائیہ کلمات یہاں پہ لکھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت دے. دین کے حوالے سے جو لوگ بھی جڑتے ہیں ان کو خیر ملنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے تو خیر ملتی ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد سے بھی خیر ملنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں جو سب سے بڑی ہرڈل ہمیں آتی ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں لگتی ہے، یا یہ چیزیں آپ کہہ لیجئے کہ ایسی ہیں جن کو ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دین اسلام میں شامل ہو سکے؟ بالکل، سب سے جو اہم چیز ہے جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ یا ان کے اسلام قبول کرنے میں مانع ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، وہ ہم مسلمانوں کے اعمال، افعال اور اقوال ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لائی ہوئی جو ہے قرآن کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون اعمال ہیں. اب یقین کریں کہ وہ ایسے معاملات، کردار، عقائد و نظریات اور عبادات ہیں کہ وہ عین فطرت کے مطابق ہیں. جب کوئی غیر مسلم اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن آف دا ورلڈ. وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا اگر کوئی صحیح ترین اور سچا ترین کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. لیکن مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں. مثلا when I embrace اسلام، تو میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان اسلام قبول کر لیجئے. ابو نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ ابو اسلام میں ایک اللہ کو ماننے کا اور اسی سے مانگنے کا حکم ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک کو مانتا ہے تو وہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے. میں نے ابا سے کہا کہ ابا اسلام میں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے. میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور اسی سے مانگتے ہو، تو یہ جو مزارات کے اوپر جو رش لگا ہوا ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کیا یہ اللہ سے مانگتے ہو تم؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ مخلوط نظام نہیں ہوگا. یہ بازاروں کے اندر جو بھیڑ بکریوں کی طرح مرد و عورت کا اختلاط ہے یہ مسلمان نہیں ہے. تم ہمیں کہتے ہو کہ گھر میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے نہیں چلیں گے. یہ جو 3 گھنٹے کی ننگی اور گندی فلمیں دکھا کے 1 کپ چائے کا بیچتے ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمیں تم کہتے ہو کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، حدیث ہے. تو یہ جو بورے کو رنگ کر کے پتی اور مرچیں بنا کے بازار میں فروخت کرتے ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کرنا. یہ میرے لیے لائف لیسن تھا، میرے لیے زندگی کا بہت بڑا سبق تھا کہ اگر ہمیں کوئی چیزیں رکاوٹ پیش آ رہی ہیں تو وہ ہمارے اعمال ہے، وہ ہمارے کردار ہے. مگر دین تو الحمدللہ اپنی ذات میں ایک بہترین جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، عقائد و نظریات رکھتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مبہم ہے، شکوک و شبہات پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ایک ایسی ملت کے اوپر چھوڑا جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی یعنی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اسلام قبول نہ کرے. آج صبح جلال مسجد میں یعنی درس تھا، فجر کے بعد ہمارے طاہر ربانی صاحب نے وہاں مدعو کیا تھا. وہاں ایک بچے نے سوال کیا اور اس سوال یہ تھا کہ ہم غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلا کام کون سا کریں؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے ان سے بہتر تعلقات قائم کرنا. بہتر تعلقات بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 شہروں کو ملانے کے لیے پل بنائے جاتے ہیں، اسی طرح بٹوین 2 ہارٹ ریلیشن شپ از اے برج. 2 دلوں کے درمیان احساسات، کیفیات، جذبات کو منتقل کرنے کے لیے جو آپ کے تعلقات ہیں یہ ایک پل کا کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کے ساتھ تعلق پوچھا، من اسلام یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اسلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام تو آج ہم بھول چکے ہیں. واعظ و نصیحت کے ذریعے جو دعوت و تبلیغ کا پیغام دل تک جاتا ہے
یہ نسبتاً دور ہے، میدے سے جو دل تک پیغام پہنچتا ہے وہ نسبتاً قریب ہے. تو فرمایا کہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن کو ہم پڑھاتے ہیں تو ایک نا اپروچ ہے، ڈفرینٹ اپروچز ہیں نا ریلیجنس کو پڑھنے کی. آپ ٹیکسٹ کے ذریعے پڑھتے ہیں، آپ ہسٹوریکل اپروچ یوز کرتے ہیں، ایک فینومینولوجیکل اپروچ بھی ہوتی ہے. آپ فینومینا سے کسی ریلیجن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کر کیا رہے ہیں، ہندوؤں کو آپ دیکھتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، تو آپ اسی کو ہی ہندو مذہب کنسیڈر کریں گے. تو جو ہم عمل کر رہے ہیں نا، جو ہماری پریکٹسز ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ باقاعدہ ایک اکیڈیمک اسٹڈی ہے. یہ ایسا نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ پراپر ایک اپروچ ہے کہ آپ فینومینا کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا. ایک اور چھوٹا سا اس میں واقعہ ایڈ کروں گا. ہمارے ایک عزیز تھے تو وہ جاپان میں ہوتے تھے. وہ کہتے ایک لڑکا تھا تو مسلمان ہو گیا، بڑا نیک، بڑی تہجد پڑھتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار. تو ہم اس کے والد کو بڑی دعوت دیتے تھے کہ یار تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو وہ ہمیں بتا کیا کہتے تھے، یار تم ایسا کرو پورے مسلمانوں میں جتنے جاپان کے اندر میرے بیٹے جیسا ایک مسلمان دکھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہ تم خود تو عمل نہیں کرتے، یہ ایک ہو گیا ہے، یہ تو عمل کر رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. تو اگر یہ اتنا ہی اچھا مذہب ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میرے بیٹے نے بھی قبول کیا ہو، تو تمہاری پوری کمیونٹی میں ایک بندہ بھی جیسا نہیں ہے. تو عمل جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، اور مجھے نا بات وہاں پہ آ کے رک گئی سر آپ کی گل صاحب. جیسے آپ نے کہا نا کہ فادر نے کہا کہ پھر یہ اب یہ رکاوٹیں آ گئی نا، ان رکاوٹوں کے ساتھ اب وہ انڈیویجول ہماری اپنی ذات کی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہم دعوت نہیں دے پاتے. دعوت کے لیے اگر کہیں تو کہتے پہلے یہ چیز تو کر لو. یہ غلط فہمیاں بھی تو ہیں اصل میں کہ ایک شخص کی کمی ہے، یہ دین کی کمی نہیں ہے، وہ شخص خود فالو نہیں کر رہا. ان غلط فہمیوں کو بھی کیسے دور کیا جا سکتا ہے جو کہ دین کے حوالے سے پھیل جاتی ہیں جبکہ وہ ایک ذات کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر تو ایک آدھ بندے کا مسئلہ ہو نا جی تو پھر آپ اگلے سمجھانا آسان ہے. ہاں جی، کہ دیکھیں یار یہ ان کی پرسنل مسئلہ ہے جی. لیکن جب آپ کا پورا معاشرہ اس غلطی پہ چل رہا ہوگا نا تو پھر آپ ان کو 10 دفعہ بھی بتائیں گے نہیں یہ ہماری کتاب میں ایسا نہیں ہے. سمبولکلی وہ سارے پیش ہو گئے کیونکہ کتاب تو بہت یعنی پڑھنے کی عادت تو آپ کو پتہ ہی کتنے کے پرسنٹ ریڈر رہ گئے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم چاہے ایک شخص کو بھی اویئر کر سکتے ہوں تو ہمیں کرنا چاہیے کوشش. اگر ہم ساری سوسائٹی کو نہیں بھی ہم یقین دلا سکتے کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن، لیکن جو غلط فہمی یعنی میرے ارد گرد میں الاقرب فالاقرب، جو میرے جتنا قریب ہے میں اس کو اس حد تک جو ہے وہ پیغام پہنچاؤں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. بچپن میں بائی پروفیشن آئی واز گولڈ اسمتھ، میں سونار کا کام کرتا تھا اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ گندا بندہ تھا، کپڑے پھٹے ہوتے تھے بڑے، یعنی گولڈ والے کے کہاں کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، ان کے تو کپڑے بڑے بہترین ہوتے ہیں. ہاتھ میں وہ رنگ پہنی ہوتی تھی، چین ہوتی تھی، ہلکی سی یہاں سے نظر آتی تھی، وہ یعنی وہ ایک بڑا گریسفل سارا وہ اسٹرکچر دنیاوی طور پہ. لیکن چونکہ اٹھنا بیٹھنا سارا مسلمانوں میں تھا تو اکثر برتن الگ کر دیے جاتے تھے اور برتن الگ کر دیے جاتے، کپ کو الگ کر دیا جاتا. محلے میں جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں ایک مصطفیٰ بھائی تھے، وہ کہتے تھے یار میرے پھٹے پہ نہ بیٹھا کرو. غیر مسلمان پھر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تمہارے پھٹے پہ ایک عیسائی بیٹھتا ہے. واٹ از دیٹ؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کتاب اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. ہاں ایک یعنی غیر شائستہ شخصیت ہے، وہ گندے ہاتھ ہیں، کپڑے لباس ٹھیک نہیں ہے، روڑی کے اوپر بیٹھا، وہ تو مسلمان بھی ہو تو آپ کو اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے یعنی شرح صدر نہیں ہے آپ نہیں کھائیے. لیکن غیر مسلم کے ساتھ کوئی تعلیم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، الا یہ کہ اس کے برتن میں کوئی خنزیر ہے یا کوئی شراب ہے یا ناپاک ہے وہ. لیکن اوور آل تو ایسی کوئی. میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ سناتا ہوں پروین کا. پروین کی جو اپنا میم صاحب تھیں جو مالکن تھی، اس کے پاس اسم اعظم تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کو مسلمانوں پہ مسلمان کرتی رہتی ہیں اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسم اعظم ہے، تو وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آئیے بیٹھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کا کہ اصل میں پروین میرے گھر میں آتی ہے، سارے گھروں کا کوڑا اکٹھے کرنے کے بعد لاسٹ جو گھر ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے. میں اسے کہتی ہوں اچھا اپنا یہ جو کنستر ہے، جو جھاڑو ہے اور جو بیلچا ہے اس کو سائیڈ پہ رکھو، آؤ پروین ہاتھ دو. پسینے سے شرابور ہوتی، میں اسے کہتی منہ ہاتھ دو ہاتھ دو. میں اس کو اپنے ڈائننگ پہ بٹھا کے روزانہ کھانا کھلاتی ہوں اور وہ کہتی کہ باجی آپ میرے ساتھ اتنی شفقت محبت کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگی
کہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کی یہ تعلیمات ہے، آپ کا حکم ہے کہ غریبوں کے ساتھ شفقت محبت کرو، کوئی گورے کے اوپر کالے کو گورے پہ، کسی امیر کو غریب اور غریب کو امیر پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، ہم سارے آدم کی اولاد ہیں۔ تو چند دن گزرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ باجی میں آپ کے ان محمد پہ، ان نبی پہ میں بھی ایمان لا سکتی ہوں۔ کہا کیوں نہیں لا سکتی؟ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا یہ ہے اسم اعظم میرے پاس، اور تم بھی اس اسم اعظم کو اختیار کرو، تم بھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک مسجد میں نماز پڑھائی، نماز کے بعد وہ صحن میں بیٹھے، ایک شخص دروازے سے ایسے دیکھتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے، پھر ایسے دیکھتا ہے، کہا کون ہے؟ کہا کہ حضرت بھنگی ہے، یعنی باہر باتھ روموں کا صفائی ستھرائی۔ تو کہا کہ اس کو بھی دسترخوان پہ بلاؤ۔ کہا کہ حضرت بھنگی ہے، کہا کہ انسان تو ہے کہ نہیں ہے؟ آئے، حضرت نے کہا کہ آئیے شریک دسترخوان ہوئیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ انسان نہیں ہوں، کھانا نہیں کھاتے؟ کہا کہ انسان کھاتا ہوں۔ حضرت نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کے چہرے تغیرات کے سبب تبدیل ہو رہے ہیں، تو حضرت نے آلو لیا، آلو اس کو آدھا کھلایا، باقی بچا ہوا آلو خود کھا گیا حضرت۔ اللہ، اور لکھا ہے کہ اس سے کہا کہ کب سے ہو؟ کہا 18 سال سے۔ کہا کہ اسلام سنا نہیں ہے؟ یہاں واعظین آتے رہتے ہیں تو اسلام سنا نہیں؟ کہا حضرت سنا تو پچھلے 18 سال سے سن رہا ہوں، دیکھا آج ہے۔ تو کہا کہ پھر اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہا کہ حضرت تھوڑا وقت دیجئے۔ اور چند لمحوں بعد وہ اپنے اہل و عیال کو لے کے وہاں پہ اکٹھا ہو کے جمع ہو کے وہاں پہ پہنچا، تو کہا کہ حضرت اب کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو دس از دا اسم اعظم۔ اصل میں نا جو بریک میں بھی ہماری ایک بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ چیزیں جو ہم نے کلچر سے سمجھ لی ہیں وہ دین نہیں ہیں، اور بعض دفعہ ایسی پابندیاں ہم اپنے اوپر لگا لیتے ہیں جو دین نے نہیں لگائی ہوتی، لیکن چونکہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں، پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو دین بنا کے دینی غیرت اور حمیت۔ تو یہ جو ابھی عبدالوارث گل بھائی نے جو بتایا ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، یہ تو دین میں تو نہیں ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے کلچر میں ایک چیز دیکھ لی اور اس کو ایک روایت چلتی آ رہی تھی، اب ایک نارم بن گیا کہ یار ہم نے نا کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا، یا اس کو پاس نہیں بٹھانا، یا اگر وہ کسی جگہ پہ بیٹھ گیا تو وہ چیز جو ہے اب ہم نے یوز نہیں کرنی۔ تو اس کو لے کے حالانکہ وہ ہمیں دین نہیں کہہ رہا، تو یہ کلچر ہمیں بیسکلی رکاوٹ بن رہا ہے غیر مسلموں کو۔ وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، ہمارا دین رکاوٹ نہیں بن رہا، وہ ہمارا کلچر بن رہا ہے، کلچر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اور ہے جو مجھے آپ دونوں صاحبان سے پوچھتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ بڑا سخت مذہب ہے، میرا تو ایکسپیرینس بھی کچھ اور ہے، آپ سے میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک بڑا میسج جائے کہ اس بارے میں کیا ہے، یہ کیا ذہن میں رکھ لیا گیا کہ بڑا سخت مذہب ہے اسلام، جبکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ نظام یہ پروپیگنڈا ہے، یعنی یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ خواتین کو حقوق نہیں دیتا، یہ ان کو دبا کے رکھتا ہے، اور اسی میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ یہ ایک بہت سخت دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دین یسرا، دین آسان ہے، اور واللہ یعنی جب اسلام قبول کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دین اتنا آسان ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے، آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کے پڑھیے، آپ لیٹ کے زبان سے دہرا نہیں سکتے، آپ اشاروں کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور اگر آپ اس کی بھی سکت نہیں رکھتے تو آپ کو نماز سے جو ہے وہ مستثنا ہے، یعنی جو عقل و فہم سے آ رہی ہے اس کے اوپر ویسی جو ہے وہ نماز۔ آپ اندازہ کیجئے زکوٰۃ کن کے اوپر ہے؟ جن کے اوپر مال ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو، اور کتنا 2.5%، اور وہ بھی سال کے بعد، جس کے اوپر یعنی مال نہیں ہے اس سے زکوٰۃ لی نہیں جائے گی، بلکہ وہ دی جائے گی، اس کو وہ مستحق ہے۔ حج آپ کون کرتا ہے؟ حج جس کے اوپر ہے جو صاحب نصاب، جس کے پاس مال ہے، جو سفر کر سکتا ہے، جس کے پاس زیادہ راہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ تمام اسلام کی کیٹیگریز کو دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ سختی ہے، الحمدللہ نرمی ہی نرمی ہے، سہولت ہی سہولت ہے۔ اور نمازیں، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے عبدالوارث بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں تو ایسے فرشتے ہیں کہ جو ایک بار سجدہ کر لے دوبارہ باری نہیں آتی۔
تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میاں اللہ کو ہمارے سجدوں کی نہیں بلکہ ہمیں اللہ کو سجدوں کی ضرورت ہے. ضرورت ہمیں بھی آخرت میں کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تیری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا، اور اگر تو یہ مقصد ہی پورا نہیں کرے گا تو حشر والے دن گاربیج کر دیا جائے گا. تو یہ مجھے ضرورت ہے اللہ. تو آپ دیکھیے شادیوں میں دیکھیے یعنی کتنا اہم فریضہ ہے شادی کا، لیکن عورت کے اوپر کیا ہے. شروع میں جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد تعلیم و تربیت کے مراحل چل رہے تھے. استاد نے کہا کہ بھئی کل جو ہے وہ کچھ اسباق ہیں تو ہم کاپی پینسل نہیں، فنگر ٹپس کے اوپر. بچہ پیدا ہوگا تو 7 دن بعد جو ہے وہ اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا عقیقہ کی. اگر لڑکا ہے 2 لڑکی ہے 1، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کوئی اس سے جو ہے وہ باز پرس نہیں ہوگی. شادی ہے، لڑکی ہے، نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوگا. لڑکے کے اوپر ایک دعوت ہے اور وہ ہے دعوت ولیمہ. پسند اس لیے نہیں ہے کہ تم غریبوں کو نہیں بلاتے، اور اگر تم میں استطاعت نہیں ہے تو ایک بکری کا بچہ لو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی دعوت ولیمہ کر لو. اگر کوئی فوت ہوگا تو فوتگی کے دوران کیا ہے، اور گھر والوں کا کھانا بھی پڑوسیوں کے ذمے ہے. مجھے بتائیے کہ اتنا آسان سیدھا سادہ اور سہولت والا دین، اور اگر ہم یعنی خود ساختہ چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لیں. حق مہر ہے شادی میں، اور فرمایا کہ ایک صحابی نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے، تو کہا کہ ہم غیر مسلموں سے شادی نہیں کرتے. تو کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لینا تو یہی میرا حق مہر ہوگا. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی قرآن کی آیت آتی ہے تو مجھے وہ یاد کرا دیجئے، میرا وہی حق مہر ہے. اور کتنی سہولتیں گنوائیں ہم، اور کیا بتائیں ڈاکٹر صاحب. اس سوال کا نا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو عادت ہے نا شراب پینے کی، اور ان کو عادت ہے میوزک سننے کی اور فحاشی اور بے حیائی کے پروگراموں کی، ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیے جائیں تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ اسلام چونکہ کہہ رہا ہے کہ تم نے شراب نہیں پینی، تم نے میوزک نہیں سننا، تم نے یہ نہیں کرا، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت سختی والی چیز ہے، ایسی لائف ہے کہ جس میں اگر ہم انٹر ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ عربی میں کہتے ہیں ناس و عادان لما جاہل، لوگوں کو جس چیز کا نہیں پتہ ہوتا نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے اس سوال کا کہ لوگ اس کو کیوں سختی والا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو زندگی کی ساری اچھائیاں، مزے والی ساری چیزیں، انٹرسٹنگ ساری چیزیں تو ہم سے لی جا رہی ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ دین میں آ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کتنی لذتیں ملتی ہیں، آپ کو جو آپس میں پیار اور محبت انس ملتا ہے اس سے کتنا. کیونکہ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ سکون کے لیے کرتے ہیں نا. لوگ ڈرنک کیوں کرتے ہیں؟ وقتی سکون کے لیے کرتے ہیں. میوزک سنتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے کرتے ہیں. تو اگر یہ ساری ریلیکسیشن آپ کو لفظ اللہ سے مل جائے، نماز سے مل جائے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ اور ان لذتوں سے کئی گنا بڑھ کے وہ لذتیں بہت بڑھ کے، یعنی سجدے کی لذت سے بڑی لذت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن سوسائٹیز، جن کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں، جو دین اسلام کے ہم لوگ ہیں، جیسے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ خود اس کلچر سے تنگ ہیں، خود اس سے تنگ ہے، ان کی نسلیں اب اس سے تنگ ہیں. اچھا، پھر ایک تیسری جو اس کا جیسے عبدالبارس بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ اسلام کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت سختی والا اور زبردستی والا دین ہے. حالانکہ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان پہ غور و فکر کیا جائے. اچھا، جو قرآن نے ہمیں تھیوریٹیکلی بتائے ہیں وہ تو بتائے ہی ہیں، آپ پریکٹیکلی جہاد کے ثمرات دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اس میں جو جہاد ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے لیے فائدے ہوئے ہیں. جن رومن امپائر سے جو اکتائے ہوئے لوگ تھے وہ خود دروازے کھولتے تھے کہ یار یہ آ جائے نا ہمارے اوپر حکمران تو پھر ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کا تو مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لفسدت الارض، زمین میں فتنہ فساد پھیل جائے گا. یہ تو ہے اس لیے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ آپ ظالموں کو روکیں کیونکہ وہ دنیا کے اندر ظلم و ستم پھیلا رہے ہیں. تو وہ جو جہاد کے اصل مقاصد ہیں اور اس کے جو فروٹس ہیں اور اس کے جو ہمیں نتائج ملتے ہیں، ان چیزوں سے جو لوگ ناواقف ہیں نا، وہ اس چیز کا پروپیگنڈا پھر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو لڑائی کی بات کرتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں. اس میں نا ایک اور بڑی اہم بات ہے، جہاد کا نام سن کے ہم ایک عمومی جنگ کا تصور ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، وہ سکیچ آ جاتا ہے، تباہی اور بربادی، ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، وہ ذہن میں آتی ہے. لیکن اب آپ سنیے
کہ اسلامی جہاد جو ہے وہ عام جنگوں کی طرح نہیں ہے. اسلامی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھیجتے ہوئے جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن کہا کہ علی تیری وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں آ جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور یاد رکھو کہ تم جا تو رہو گے گردنیں مارنے کے لیے، لیکن عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو ہے وہ عبادت گاہوں کو مسے مار نہیں کیا جائے گا، کھیت کھلیان کو، باغات کو، اور جو ہے وہ درختوں کو نہیں، پھلوں پودوں کو جو ہے وہ کاٹا نہیں جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ صرف اس سے لڑا جائے گا جو تمہارے مد مقابل ہوں گے. اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل آج دیکھ رہے ہیں نا ہم کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر روز بم گرتے ہیں. اس کے باوجود جو ان کے قیدی واپس جا رہے ہیں وہ حسن سلوک کے ترانے گا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان سے اچھے لوگ ہی کوئی نہیں، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا. حالانکہ ہو سکتا تھا نا کہ آپ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں تو ہم بھی پھر آپ کے قیدیوں کو کر رہے ہیں. تو یعنی اس کی ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو پریکٹیکل ایگزامپل آج بھی دنیا میں موجود ہیں اس کی. ایون افغانستان میں وہ جو صحافی پکڑی گئی تھی ریڈلی اس کا نام تھا، تو اس نے تو جا کے کتاب میں یہ کہا کہ میرے ساتھ تو اتنا اچھا سلوک ہوا ہے، اور اس نے جو ہے اسلام کی بہت زیادہ تعریف کی. یہ ٹرو فیس آف اسلام بیسیکلی. اچھا اب چونکہ وقت قریب ہے کلوزنگ کا، مجھے تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف میں انڈلج ہونا ہے، تھوڑا سا اس کی طرف ہم آئیں گے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے بڑا فروٹفل ہو جائے گا جو دیکھنے والے سننے والے. دین اسلام میں شامل ہونے کے بعد جو نان مسلم ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کیا ان کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں؟ کیا تکلیفیں آتی ہیں؟ کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ پھر معاشرہ ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون. ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے تو ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوڑ دیے جائیں. جو ہماری سوسائٹی میں جو نیو مسلم کے لیے مسائل ہیں، مصائب ہیں، تنگی تکالیف، پریشانی، مجبوریاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں. اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے زیادہ سینسٹیو میٹر بنتا ہے. مرد کے لیے تو وہ سڑک کے اوپر بھی لیٹ جائے گا، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی چلا جائے گا. تو گھروں سے نکال دیا جانا یہ ایک عمومی کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں جبری تبدیلی مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے اوپر جبر کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے. اگر وہ بیوی ہے تو شوہر بچے چھین لیتا ہے، اگر وہ مرد ہے تو ان کو مشنری سکولوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو ڈسکنیکٹ ٹو جاب ایجوکیشن کر دیا جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ٹو جاب کر دیا جاتا ہے. ان کے وراثت، یہاں تک کہ انہوں نے اگر اپنے ہی پیسوں سے گھر کے اوپر والے فلورز یا گھر میں کو معاملات کیے ہوں، کاروبار کیے ہوں، اس سے بھی ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. الٹا ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے. وہ اپنی خاندانوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ ان کی جو جنگ لگتی ہے وہ تو لگتی ہی ہے. یہاں آتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکومنٹیشن میں تبدیلی نام کا مسئلہ ہے. نادرہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بلڈ ریلیشن لے کے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام قبول کیا، وہ تو ان کے جان کے دشمن ہے، وہ تو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملے تو ہم اس کی گردن ماریں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایسے کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے کہ وداؤٹ بلڈ ریلیشن ہم. آپ پھر ایسا ہے کہ کورٹ میں جائیے، پٹیشن فائل کیجئے، 6 مہینے کیس چلے گا. اتنی دیر میں کیا کروں گا میں؟ یعنی میں اس کو پروٹیکٹ کس طرح کروں گا؟ اگر تو اس کی اسناد میں تبدیلی نام کا مسئلہ ہے تو یہ پھر 2 سال کے اوپر محیط مسئلہ ہے. کم از کم یہ 2 سال کم سے کم، یعنی اس کو ہم نے فیس کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو بڑا ایک سینسٹیو، میری شکل صورت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ان کی عقل شکل کو نہیں دیکھا جاتا. ان کے لیے شادی کرنا شدید ترین مسئلہ بن جاتا ہے. مجھے جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شکل و صورت بھی ٹھیک ہے، کچھ فہم و فراست بھی ہے، ماشاءاللہ بیوٹیفل گائے، گڈ لکنگ گائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ چونکہ کرسچن ہے، دیٹس وائی وی آر ویری سوری. اچھا، تو یعنی 7 جگہوں سے ریجیکٹ کر دیا جانا. آپ اندازہ لگائیے عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. آج بھی ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے یعنی جب ہم بارات لے کے آئیں گے، نکاح کے لیے آئیں گے، اپنے خاندان والوں کو کیا جسٹیفائی کریں گے کہ کون ہے اس کی ماں، کون ہے اس کا باپ، کون ہے؟ ایک بار ڈاکٹر اسٹار رحم اللہ کے چھوٹے صاحبزادے آصف حمید صاحب، وہ اور میں ایک جگہ گئے ان کے دوست کے ہاں، ایک نیو مسلم بچی کا. تو وہ پورے پاکستان کی جو نیشنل بینک تھے ان کے وہ ماشاءاللہ صدر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے عزیزوں کو، اپنی کمیونٹی کو کیا بتاؤں گا کہ کہاں سے لے کے آئے ہوں میں. یہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں نیو مسلم ہے.
آصف حمید صاحب نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ یہ بیٹی ڈاکٹر اسرار کے گھر سے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے یعنی لوگ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی فیس سیونگ کرنا ہے. تو آصف حمید صاحب نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ ڈاکٹر اسرار کے گھر سے آئی. انہوں نے کہا اب میرا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی یہ شادی بیاہ کرنا، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے 1-2 بچے بھی ہیں، جس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہے، پھر تو آپ سمجھیں کہ اب یہ ساری زندگی بیچارے لوگوں کے رحم و کرم پہ ہے. یہ لوگوں کے برتن مانجے گی، صفائیاں کرے گی اور اس طرح. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جو سوسائٹی میں الحمدللہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اسی لیے ایک جو ہے وہ سٹیپ لیا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے گھروں سے جب ان کو نکال دیا جاتا ہے تو ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت، گویا کہ اس کو ایک نیو مسلم فیملی میں جوڑا جائے تاکہ وہ آئسولیشن کا شکار نہ ہو جائے، اسلام سیکھے اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ہمارا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، کامیاب کرے اور برکت ڈالے آپ کے اس کام میں. اور جو لوگ دین اسلام میں شامل ہوتے ہیں آپ کے توسط سے یا آپ کی کوششوں سے یا کہیں سے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راست قدم رکھے، ان کے بھی آسانیاں ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے، اور ایک چیز میں چاہوں گا آپ اس میں بتائیے گا کہ جو دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی تو یہاں سے جاتا ہے کہ دینی حلقہ ان کو ویلکم کرتا ہے. معاشرے کے کچھ ایسے لوگ وہ بھی تو ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آ جائے، جہاں پہ تکلیفیں وہ راحتیں بھی تو ہیں. دیکھیے جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ نا بہت ایک وقتی شاید ہوتی ہیں راحتیں. اچھا. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرے ہاتھ سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تو ابتدا میں بھی کروں گا، بہت کوشش کروں گا، ویلکم کیا جائے گا، پھول دیے جائیں گے، تحائف دیے جائیں گے، لیکن مستقل ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس طرح کہ عبدالوارث بھائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جیسے وہ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے. تو اس ایک تقریب کی حد تک ان کو بہت وار ویلکم کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کن حالات میں ہیں اس کی طرف جو ہے نا وہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اس میں ان کے لیے پھر ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ آخرت. جتنا جذبہ ان کا آخرت کا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ ان چیزوں کو فیس کر پائیں گے، بیئر کر پائیں گے. تو لیکن بہرحال ایک معاشرے کی حیثیت سے ہماری اپنی بھی کچھ اس میں رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے لیے کچھ مواقع پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اپرچونٹیز دیں. اور سب سے جو بڑا کام ہے ان کے لیے کہ ان کو خود کفیل بنانے کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کر لیے جائیں جس میں ان کو روزگار ملے. اگر تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں تو کوئی آن لائن ارننگ سکھانے، کوئی سکلز سکھا دی جائے، تو اس سے جو ہے نا انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ چیزیں زیادہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ایک چیز یہاں پہ ایڈ کیجئے، اسلام تو دین فطرت ہے، تو ہم اگر اس فطرت پہ قائم ہو جائیں تو پھر یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں یا پریکٹیکل کرنے میں وہ تکلیف، وہ کوئی پرابلم، کوئی ہرڈل نہیں آئے گی کہ یار آ گیا، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارے اپنے یہ لوگ ہیں، اب یہ ان کو گلے سے لگا لیں. دین کے حوالے سے دیکھیں اصل میں نا اوورآل ہمارے ہاں ڈکلائن ہے نا، یہ صرف غیر مسلموں کے حوالے سے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایک خاندان میں کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو کتنے کو لوگ اس کو گلے لگانے والے ملتے ہیں. یعنی ہم تو اپنے مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہمارا رویہ کوئی بہت اتنا اچھا نہیں ہے. اس لیے جو پروپیگنڈا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جی دیکھیں ایک غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا، اس پہ ظلم ہوا، اس پہ زیادتی ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ دو ریلیجنز کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اپنے اوورآل معاشرے اور کلچر کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ظلم ہوتا ہے. یہ اسپیسیفکلی غیر مسلموں کے لیے نہیں ہو رہا. تو اسی طرح جو پرابلمز فیس ہو رہی ہیں یا ہم ان کو ویلکم نہیں کر پا رہے ہوتے یا ان کو، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اوورآل ہی ہم اپنے دین سے اتنے دور ہے کہ ہم معاشرے کے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والا جو اسلام کا تصور ہے، لوگوں کے کام آنے والا جو اسلام کا تصور ہے، انا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اس طرح اکٹھے ہوں گے. جو بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یتیموں کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی کل مجاہدی فی سبیل اللہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. تو یہ تعلیمات چونکہ اوورآل ہی ہم نے اپنے معاشرے سے نکال لی ہیں، یا جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے لیے آسانی کرو گے تو اللہ قیامت میں آسانی کریں گے، لوگوں کی ایک تکلیف دور کر دو گے تو اللہ تمہارے لیے آخرت کی تکلیف. تو چونکہ ہم ان چیزوں کو اوورآل ہی اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، اپنی ہی زندگی میں مگن ہے، ایک پورا میٹیریلسٹک اپروچ ہے کہ بس ہم صحیح رہیں، باقی جو بھی ہوتا رہے. تو اس صورتحال میں پھر جو غیر مسلم ہیں وہ تو بیچارے پھر اور زیادہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں کہ ان کو گلے لگانے والے مل جائیں، ان کو ویلکم کرنے والے مل جائیں. لیکن بہرحال پھر بھی معاشرے سے خیر ابھی بھی باقی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ سسٹم
کافی حد تک بہتر بھی ہو رہا ہے، چل بھی رہا ہے. عبد الوارث گل بھائی جیسے لوگ موجود جی ہیں، ان کا ادارہ موجود ہے، ایک ادارہ موجود ہے ڈیفینیٹلی. اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ بھی تو ظاہر بات ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں نا. ہم میں سے ہی ہیں. ہاں تو اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم اس کو ایک ایسے اینگل سے نہیں دیکھیں. الحمدللہ بہتری کی طرف. اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے. جی اچھا لگا، میرے دونوں معزز بھائی میرے ساتھ موجود رہے، معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے جناب، بلانے کا شکریہ. ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ جیسی شخصیات آتی ہیں. جناب عبد الوارث گل صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. اچھا لگتا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نشست کا سلسلہ جلدی رہا کرے تاکہ ہم آپ سے بھی کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور نشریات کے اختتام میں ہم دعا میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین، سامعین، ہمارے تمام ٹیم ممبرز جہاں جہاں بھی ہم دیکھے سنے جاتے ہیں، جن کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں اور جو خواہشات ہیں، آئیے ان سب کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور عبد الوارث گل صاحب آپ سے گزارش ہے دعا کروائیے پلیز. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اغفر لنا ورحمنا ورزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللہ سبحانہ وتعالی جی، آپ کے مجرم آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ان مقدس ساعتوں میں، اللہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اللہ آپ کے حضور ہاتھ پھیلا کے اللہ آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. اللہم انک تحب العفو فاعف عنا. اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ اپنے ان مجرموں کو بھی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم جکڑ کے پکڑ کے آپ کے حضور پیش کیے جاتے، اے اللہ ہم خود ہی سرنڈر کرتے ہیں آپ کے حضور. اے اللہ ہماری کی گئی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اقوال، افعال، اعمال، اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ شیطان کی چالوں میں اور اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے گا. اللہم انا نسألک العلم النافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم دوزخ سے پناہ کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اے اللہ ان مبارک گھڑیوں میں اپنے فرشتوں کو حکم دیجئے کہ ان تمام لوگوں کو اے اللہ آپ نے معاف فرما دیا. اے اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی. اللہ آپ نے جنت کا پروانہ جاری فرما دیا. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. اے اللہ ہم روزے سے ہیں اور روزے میں تیرے رسول نے بتایا کہ مومن کی، مسلمان کی منہ کی بدبو بھی آپ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اسی منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ کائنات کے خالق اور مالک رب، اے اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل کشمیر، اہل برما اور جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دیجیے. اللہم انصر مسلمین فی کل مکان. اللہم انصر مسلمین فی فلسطین. اللہم انصر مسلمین فی کشمیر. اللہم انصر مسلمین فی برما. اللہم انصر مسلمین فی ہند و سندھ. اللہم انصر مسلمین فی کل مکان. اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کو
رزق حلال اور کثیر عطا فرمائیے. آمین. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے, ان کی جولیوں بھر دیجیے اور نیک اور صالح اولاد سے. اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنائیے. اے اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے اللہ بے چین اور بے قرار دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرمائیے. آمین یا رب. اللہ ہمارا قیام ہمارا صیام قبول فرمائیے. اللہ پیغام ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن اللہ اوور آل دین کا جو پیغام ہے, اللہ جو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں, اللہ اس کو قبول و منظور فرما لیجیے. اللہ ان کے تمام جو جملہ افراد ہیں اللہ ان کی تمام کاوشوں کوششوں کو قبول و منظور فرما لیجیے. اللہ جو پیغام ٹی وی کے ساتھ اللہ تعاون کرنے والے ہیں ان کو جزائے کثیر عطا فرمائیے. ان کے اہل و عیال پر خوب برکتیں عطا فرمائیے. اللہ وطن عزیز کی, سرحدوں کی, اداروں کی اللہ تمام کی حفاظت فرمائیے. ہمیں داخلی اور خارجی خدشات سے اور خطرات سے محفوظ فرمائیے. اللہ امت مسلمہ کو ایک بنائیے اور نیک بنائیے. اللہ اپنے دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ بنا دیجیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لے جی یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں. افطار ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے. ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. رمضان